شخص ہوں جس کے سامنے 3 ڈی ایس پی بیٹھ کے ٹیپ ریکارڈر رکھ کے ہم سے پوچھا کرتے تھے جی آپ نے اتنے قتل کر دیے، آپ نے اتنے قتل کر دیے. اب تو وہ دور نہیں ہے، وہ تو 20 سال پرانی باتیں ہیں. میں 2000 کی بات، میرے سے CIA اسٹاف میں اس طرح کی تحقیقات ہوئی ہیں کہ جی آپ نے النواز بنائی ہوئی ہے، آرام باغ میں جو بم دھماکہ ہوا ہے، جو 9 بندے مرے ان کا قتل آپ نے کیا ہے. تو کیا ہم اسی دور میں رہ رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ گرج بڑی بری چیز ہوتی ہے. اور گرج پتہ پیدا کیوں ہوتی ہے؟ گرج پیدا اس لیے ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہوتے ہیں، جب آپ ہر چوتھے دن ہم سے شکست کھاتے ہیں. اگر ان کی سیاسی پوزیشن ہوتی تو یہ ہم سے میدان میں مقابلہ کرتے. میدان میں مقابلہ کر نہیں سکتے، کبھی امپائر کی انگلی کے چکر میں پڑتے ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کی ابھی کلپ چلائیں، یہ مدعی بنے ہوئے ہیں، اور مدعی وہ ہیں جو گرج سے بھرے ہوئے ہیں، جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں ہم تمہیں جیل میں ڈال دیں گے. صرف ہمیں نہیں ڈالیں گے، IG کو بھی ڈال دیں گے. یہ واحد اپوزیشن لیڈر ہیں جنہوں نے سینکڑوں لوگوں کو اب تک جیل میں ڈال دیا. ہم حکومت میں ہیں، ہم نے یہ منہ سے لفظ بھی نہیں نکالا ڈالنا تو دور کی بات. ہم تو ڈال سکتے ہیں نا اگر کسی کو چاہیں، لیکن ہم یہ کام اس لیے نہیں کرتے کہ جس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ میں اقتدار کی سیاست نہیں بلکہ اقدار کی سیاست کروں. اور پھر یہ دیکھیے کہ کوئی ہے پاکستان میں ایسا وزیر اعظم جس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ میرے بچے ہر جوڈیشل فورم میں پیش ہونے کو تیار ہیں؟ اس نے پورا کر کے دکھایا. کوئی اور وزیر اعظم ہوتا اس کے بچے کو پیش کوئی کر سکتا تھا؟ کیا آج تک سندھ کے اندر کسی نے اپنے وزیروں کو کسی JIT کے سامنے پیش کیا؟ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کتنی کرپشن ہوئی. اس KPK میں پچھلے 2 سال سے احتساب کا ادارہ بند ہے، وزیر پکڑے گئے ہیں. کیا کسی JIT کے سامنے پیش ہوئے؟ نہیں ہوئے. پرائم منسٹر کے بچے ان کیسز میں حدیبیہ کیا ہے؟ 2 دفعہ ہائی کورٹ سے قوش ہو چکا ہے. پرویز مشرف نے اپنی ساری ایجنسیاں اور ایک وہ آدمی جو اس JIT میں بھی بیٹھا ہوا ہے لگایا کہ کسی طرح خدا کے لیے ان کو پکڑو. پکڑتے اس وقت جب کچھ کیا ہوتا. جن کے ہاتھ صاف ہیں، جو کرپشن کے قریب سے نہیں گزرے. اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، یہ تو ہم پہ الزامات لگاتے ہیں نا، الزام تو کسی پہ بھی لگاتے ہیں، لیکن کچھ پیمانے ایسے ہوتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کون کرپٹ ہے کون نہیں ہے. بات یہ ہے کہ 2 چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی، ایک کرپشن اور ایک ڈیولپمنٹ. اگر آپ عوام کی خوشحالی کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ کبھی کرپشن نہیں کریں گے. اگر آپ کرپشن کر رہے ہیں تو پھر عوام کی خوشحالی کا وہی حال ہوتا ہے جو کراچی میں کچرا کنڈی بن کے ہو چکا ہے، جو لاڑکانہ میں 91 ارب کے ساتھ ہو چکا ہے، جو لال شہباز میں قلندر کے مزار پہ آپ دیکھیں گورننس کا عالم کے لوگوں کے ٹکڑے ہو گئے اور 2 کلومیٹر دور سے نالے میں ملے. یہ کن لوگوں نے؟ اسی حکومت نے پھینکے نا وہاں پہ. تو بھائی بات یہ ہے کہ اتنی یعنی کہ تکلیف پہنچانے سے آپ کو تھوڑے لمحے کے لیے خوشی تو ہو سکتی ہے. وہ تو 7 گھنٹے بے چین رہی نا اس کی ماں. یہ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا. 7 گھنٹے تک پتہ نہیں ہے حاکم وقت کی فیملی کو کہ اس کے بچے کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ٹی وی پہ خبریں چل رہی ہیں ہر جگہ، لیکن وہ فون کر رہے ہیں، فون بند ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے یہ خبر آتی تو چاہے وہ رجسٹرار ہوتے سپریم کورٹ کے یا JIT کا کوئی ممبر خود فون کر کے کہتا کہ جی یہ غلط ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، بچہ آپ کا محفوظ ہاتھوں میں. 7 گھنٹے تک آپ نے اذیت دی. مطلب یہ انویسٹیگیشن میں اور اذیت میں بڑا فرق ہوتا ہے جی. نان ریزیڈنٹ بھی. پھر مزیدار بات یہ ہے کہ 450 لوگوں کی آف شور کمپنی ہے. ذرا ریکال کریں، یہ کل کی بات ہے. کہتے تھے جی جن کی آف شور کمپنیاں ہوتی ہیں ان کے پاس چوری اور ڈاکے کا پیسہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بات سے انہیں ہی خود ہی پکڑ لیتا ہے. میں ویسے کہنا نہیں چاہتا، میں اللہ سے ڈرنے والا آدمی. دنیا کی کوئی برائی ایسی ہے نہیں، دنیا کا کوئی ایسا کرائم ہے نہیں، چاہے وہ فائنینشل ہو یا مورل ہو، جو عمران خان میں موجود نہیں. لیکن مدعی وہ ہیں، اور ان کے کہنے پہ کیا نہیں ہو رہا آج تک ان کے خلاف. وہ کہتے ہیں جی کہ وہ پیش ہو گئے وہاں پہ، اشتہاری ملزم بھی ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے جی آپ تو بڑے عظیم کپتان ہیں.
بھائی اگر پولیس نے نہیں پکڑا تو آپ کو تو پتہ ہے نا، آپ بیلف تو ہوتا ہے نا ہر عدالت، تو پکڑے تو جا سکتے ہیں نا اگر انصاف وہ ہوتا ہے جو نظر آئے. انصاف کرنے سے انصاف نہیں ملتا، انصاف کو عملی طور پہ نظر آنا چاہیے. ہمیں پوری امید ہے. کیوں امید ہے ہمیں سپریم کورٹ سے؟ ایک میں تاریخی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2008 کا جب الیکشن ہو رہا تھا، پاکستان کی واحد پارٹی ہے PMLN، جس نے پورے پاکستان سے اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو اکٹھا کیا ماڈل ٹاؤن لاہور میں اور ان سے حلف لیا. پرائم منسٹر نواز شریف نے حلف کیا تھا کہ تم پوری قوت کے ساتھ عدلیہ کی آزادی کی بحالی کے لیے تحریک چلاؤ گے اور اس میں کسی بھی قسم کی قربانی دینی پڑی تو اس سے دریغ نہیں کرو گے. مجھے بتائیں کسی اور پارٹی نے کیا؟ باقی پارٹیاں تو کہتی تھیں کہ ہم اس کو آزادی نہیں کرنا چاہتے. اور یہ ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ جس ملک کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں وہی ملک عزت اور وقار کے ساتھ بین الاقوامی سطح پہ اپنے کردار ادا کرتے ہیں. ہم اس لیے چاہتے ہیں اداروں کو مضبوط کرنا. اپنی ذات کے لیے ہوتی کوئی بات تو پھر حسن اور حسین کو کوئی پیش نہیں کر سکتا تھا. ایک اور بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ آج پاناما کر رہے ہیں، پاناما نان ایشو ہے، پاناما کر رہے ہیں، اصل میں وہ 450 میں سے 2 بندے جو نان ریزیڈنٹ ہیں اس وقت. بھائی جو پاکستان کے شہری ہیں ان کا احتساب کرنا آسان ہے یا جو برٹش شہری ہے اس کا احتساب کرنا آسان ہے؟ بڑی سمپل سی بات ہے نا. لیکن آپ یہاں پہ جو 448 لوگ رہتے ہیں ان کا آپ احتساب نہ کرنے کا مطلب یہ ہے، ان کے خلاف مدعی نہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کرپشن کے خلاف نہیں ہیں، آپ کرپشن کے حق میں ہیں، اس لیے کہ آپ 448 آف شور کمپنیوں کے مالکان کو آپ ان کے خلاف مدعی نہیں بنے. بڑی سمپل سی بات ہے. پھر آپ دوسروں کو گالی دیتے تھے، وہ گالی واپس آپ کے اوپر آ گئی، آپ کی اپنی آف شور کمپنیاں نکل آئیں آپ کے دائیں بائیں، اور آپ تو بڑی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں لوگ کہ جن کی آف شور کمپنیاں بھی ہیں جو سر سے پاؤں تک کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں. ان سارے لوگوں کو لے کے آپ ان لوگوں کا احتساب کر رہے ہیں جن پہ آج تک 1 روپے کی کرپشن جو ہے ثابت نہیں ہوئی. پرویز مشرف سے زیادہ بڑی GIT کسی کے پاس نہیں تھی. پوری حکومت لگی رہی ہے 14 مہینے، 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں کی. پھر اس کے بعد جا کے ایک ایسا کیس بنایا ہیلی کاپٹر کا کہ آج بھی دنیا لعنت بھیجتی ہے کہ تمہیں اور کوئی کیس نہیں ملا تھا. میرے بھائیوں، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف ضرور ہونا چاہیے، لیکن انصاف جب کرنے پہ کوئی آتا ہے نا، جب آپ جج کی سیٹ پہ بیٹھ جائیں یا JIT کی کسی سیٹ پہ بیٹھ جائیں تو پھر آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کی رشتہ داری کس سے ہے. آپ نے ماضی میں حدیبیہ کا تو بہت دفعہ ہو چکا نا، نکلا کیا؟ ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی کسی سے کہتے ہیں کہ جناب فلانا پیپر پہ سائن کر دو، ابھی کسی سے کہہ رہے ہیں کہ جی وعدہ معاف گواہ بن جاؤ. بھائی آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ان کے خلاف؟ اس کا مطلب اور کیا ہے دوسرا؟ اگر ان کے خلاف بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کو کسی کو وعدہ معاف گواہ اس صورت میں بنایا جاتا ہے جب آپ کوئی کیس ثابت نہیں کر پاتے. تو یہ یعنی کہ صورتحال ہے. اس صورتحال میں ہم، اور یہ پتہ ہے یہ سارا کھیل ہے کیوں؟ یہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کی باتیں کر کے ایک دیانتدار شخص جس نے 4 سال پہلے ذرا پیچھے چلے تو جائیں، ہوا کیا اس ملک کے ساتھ جب ہمیں حکومت ملی تھی؟ کیا حالات تھے؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ 4 گھنٹے پہ آ جائے گی؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس ملک سے دہشت گردی، بم دھماکے، خودکش حملے وہ اتنے تیزی کے ساتھ ڈراسٹکلی ریڈیوس ہوں گے؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ پچھلے 15 سال میں 1 میگا واٹ نہیں بنا، اب ہزاروں میگا واٹ بننے شروع ہو گئے ہیں؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ انفراسٹرکچر اسٹرانگ ہوگا؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ
67 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آئے گی اور اس ملک میں سی پیک جو ہے وہ نہ صرف بنے گا بلکہ تیزی سے اس پہ کام شروع ہو جائے گا، جو کہ شروع ہو چکا ہے۔ پھر ون بیلٹ ون روڈ جو ہے جو 3 بر اعظموں کو ملائے گی آپس میں، اس میں پاکستان ایک مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ آج 60 ممالک ایسے ہیں دنیا کے میں جن کی اپلیکیشنز ہیں ہمارے پاس کہ سی پیک میں ہمیں شامل کرو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس اپوزیشن کو حکومت کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے تھے کہ تم پاکستان کے عوام کو خوشحالی کے راستے پہ گامزن کیا ہے، تم نے میگا واٹ پیدا کیے ہیں، تم نے انرجی پروجیکٹ لگائے ہیں، یہ اس میں سیاست ہم نہیں کریں گے، الیکشن کے وقت کر لیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم بجائے اس کے کہ آپ ہم پہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، اور اس لیے لگاتے ہیں کہ آپ سیاسی طور پہ فائدہ اٹھائیں گے۔ دیکھیں جب الیکشن ہوگا نا، اس طرح کی باتیں کر کے اصل میں آپ بتا یہ رہے ہوتے ہیں کہ اس ملک کے عوام جو ہے نا انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس ملک کے عوام چاہے عرف عام میں وہ پڑھے لکھے ہوں یا نہ ہوں، اس ملک میں پنڈ میں بیٹھا ہوا ایک ایک شخص، دیہات میں بیٹھا ہوا ایک ایک شخص، شہروں میں بیٹھا ہوا ایک ایک شخص، اس کو معلوم ہے کہ نواز شریف جو ہے علامت بن چکا ہے اس ہر شعبے۔ کون سا شعبہ ہے مجھے بتائیں؟ کتنے تھے؟ 6 ارب روپے تھے، 6 ارب ڈالر تھے نا زر مبادلہ کے ذخائر، آج کتنے ہیں؟ 24 ارب ہیں، 22-23 جتنے بھی ہیں۔ جی ڈی پی ریشو 3 سے کم تھا، آج 5.32 ہو گیا ہے نا بھائی۔ ٹیکسوں میں آپ نے اضافہ کیا ہے، ٹیکسوں کی وسیلوں میں، فائلرز کا ریشو بڑھ چکا ہے۔ موڈیز کیا کہہ رہا ہے، آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے، ورلڈ بینک کیا کہہ رہا ہے، سینٹرل بینک آف امریکہ کیا کہہ رہا ہے، فوربس کیا کہہ رہا ہے۔ ساری دنیا تو غلط نہیں کہہ رہی نا، یہ ایک ہی صاحب ہیں جنہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جس دن میں نے سچ بول دیا اس دن میری موت واقع ہو جائے گی۔ ان کے جھوٹ کو تو پاکستان کے عوام نہیں سنیں گے نا، اور پاکستان کے عوام انشاءاللہ جب الیکشن ہوگا نا تو سندھ کی جو حکمران پارٹی ہے ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے سندھ کے عوام کا حشر کیوں ایسا کیا ہے، تم نے کیوں سندھ کے عوام کے ساتھ کیوں انتقام لیا، کس بات کا انتقام لیا؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو نے تمہیں یہ سبق دیا تھا جو تم نے سندھ میں کیا ہے؟ یا کے پی کے اندر آپ نے کہا تھا کہ اب 18th امینڈمنٹ ہو گئی ہے، ہماری پنجاب میں اس وقت حکومت تھی، پنجاب کیوں نہیں اپنی بجلی بناتا؟ آپ نے اس الیکشن کے بعد کے پی کے میں حکومت بنانے کے بعد کہا کہ ہم 21,000 میگا واٹ ہمارے پاس اتنا پانی ہے بنائیں گے، 1 میگا واٹ نہیں بنا سکے۔ یہ باتیں کرتے ہیں، اور جتنے ارد گرد اکٹھے کیے ہیں وہ تو ظاہر ہے جیسا لیڈر ہے ویسے ہی لوگ اکٹھے ہوں گے نا۔ کوئی ایک کام کا آدمی نہیں ہے ان کو سمجھا سکے کہ جناب کپتان صاحب یہ کرکٹ کا میدان نہیں ہے، یہاں چوکے چھکے لگنے، اور چوکے چھکے اکیلے تو آپ نے نہیں مارے تھے نا۔ یہ سیاست ہے، اس میں تکالیف ایک تو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، نہ اس ملک کے لیے، نہ اس ملک کی سیاست کے لیے، نہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی۔ جن سے یہ لڑ رہے ہیں یہی حسین نواز ہے۔ یہ تھانہ سول لائن میں بند تھا تو اس کو کھانا نہیں آنے دیتے تھے، 3 مہینے تک رہا۔ میں چونکہ خود اس سول لائن میں رہ چکا ہوں ضیاء الحق کے دور میں، ان کے سارے بچے گیراجوں میں رہتے رہے 14 مہینے تک بیچارے۔ پورا ان کا جو گھر تھا، جو 42 سال سے یہ جس گھر میں ماڈل ٹاؤن میں رہتے تھے، پرویز مشرف نے وہ چین کے اولڈ ہوم بنا دیا ہے۔ ذرا آپ تصور تو کریں کہ جس دن بنی گالا 1 ہفتے کے لیے چھن گیا تو ان کی حالت کیا ہوگی۔ سارا خاندان اگر جو ہے ان کا ایکس گولڈ اسمتھ خاندان نہ آ گیا ترلے کرنے اس ملک میں تو ہمیں پکڑ لیجیے گا۔ انہوں نے اوف نہیں کیا ہے۔ آپ ان سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ نواز شریف سے لڑیں گے جنہیں تکلیفیں اٹھائی ہیں اس ملک کے لیے، اس ملک کی جمہوریت کے لیے، اس ملک کے اداروں کے لیے۔ یہ میں چند گزارشات ذرا زیادہ ہی کر گیا ہوں۔ اس کی کیا آئینی حیثیت ہے، کیا آپ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے؟ دوسرا یہ بتا دیں کہ جس دن 20 اپریل کو فیصلہ آیا تھا اس دن تو آپ لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی تھیں، اور جنہوں نے اس کے خلاف لکھا سوشل میڈیا کے اوپر، اس کے اوپر تو 2 پریس کانفرنسیں وزیر داخلہ نے کی، اور جنہوں نے وہ پوسٹیں کی وہ تاریخیں بھول رہے ہیں کہ آپ نے اس عدلیہ کے خلاف یا اس جے آئی کے خلاف کیوں لکھا، وہ تو ایف آئی اے میں وہ تاریخیں بھول رہے ہیں۔ اب جس نے یہ تصویر لیک کی ہے، آپ نے
ایف آئی اے کو متحرک کیوں نہیں کیا کہ یہ کہاں سے آئی؟ دیکھیں اس وقت جو ہے اس کو جے آئی ٹی کو سپریم کورٹ کا کور حاصل ہے ایک. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے دن یہ بھی ایک سنہرے حروف میں لکھی جائے گی بات کہ پرائم منسٹر نے پہلے دن اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو یہ لکھ دیا لیٹر کہ تمام ادارے جو ہیں جے آئی ٹی سے تعاون کریں, سپریم کورٹ سے تعاون کریں. اس لیے ایف آئی اے کو ہم جو کہتے ہیں نا وہی کرتے ہیں, ہم پھر اس میں گڑبڑ نہیں کرتے. کسی اور کی حکومت ہوتی نا تو بہت کچھ ہو جاتا. یہ نواز شریف کی حکومت ہے, پی ایم ایل این کی حکومت ہے, یہ مسلم لیگ کی حکومت ہے جو پاکستان کے خالق جماعت ہے میرے بھائی. جی آج ایک خبر ایسی سامنے آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جے آئی ٹی کے ممبران کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے جو علیحدہ ہو جائے, اور اس طرح کی دوسری دھمکی میں. دوسرا آپ نے ایک ذکر کیا ایک شخص کو بلا کر جو ہے اس کو بدعا بننے پر مجبور کیا جائے, وہ کون شخص ہے, اس کی کیا ڈیٹیل؟ آج میں نے اخبار میں پڑھا, جاوید کیانی اس کا نام ہے, وہ اس کو کہا گیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ پریشر ان پہ ڈالا ہی نہیں جا سکتا جو لوگوں کو جو پرائم منسٹر کے بچے کے ساتھ یہ سلوک کریں ان پہ کوئی پریشر ڈالا جا سکتا ہے؟ پریشر تو وہ جب پرائم منسٹر کے بچے کو نہیں چھوڑ رہے, اس نے کیا قصور کیا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں, یہ جے آئی ٹی جو جتنی بھی بنتی ہیں اس کے پیچھے ایف آئی آر ہوتی ہے. اس جے آئی ٹی کے پیچھے کوئی ایف آئی آر نہیں ہے, نہ یہ ملزم نامزد ہیں. مجرم تو بہت دور کی بات ہے, لیکن آپ جس طرح سے ان کی تصویریں نکال رہے ہیں وہ تو آپ نے طے کر لیا اپنے تئیں کہ یہ مجرم ہے. اچھا, اب چونکہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے تو آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ جی یہ لکھ کے دے دو یا وعدہ معاف گواہ بنا دو. یہ کون سا ہے؟ اس کو دیکھیں, میں پتہ ہے ہم تو بھگت لیں گے, ہم نے بہت کچھ بھگتا ہوا ہے, لیکن وہ چرچل نے کہا تھا نا کہ عدالتیں انصاف کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی. انصاف ہونا ضروری ہے ملک کی بنیادوں کے لیے, ملک کے فنڈامنٹلز کے لیے. یہ جو پلر آف دی اسٹیٹ ہے بہت بڑا, انصاف کریں, اور انصاف کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو اس کو دور کریں. اور یہ لگے کوئی اس ملک میں انوکھا لاڈلا نہیں ہے, جو سلوک اے کے ساتھ ہوگا وہی بی کے ساتھ ہوگا. عمران خان نے جو کرائم کیے ہیں اس ملک کے اداروں کے خلاف, اس ملک کی جمہوریت کی قبر بنائی ہے انہوں نے اس ملک کے اداروں پہ الزامات جھوٹے لگائے ہیں کہ 25-25 کروڑ ایک مہینے کے دبئی جا رہے ہیں. بھائی ثابت کریں نا, ان سے پوچھتے کیوں نہیں ہیں؟ جی مدر اقبال مشاہد صاحب, میرا بھی فوراً کوشچن ہے آپ سے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے یہ جو عمران خان صاحب کے کلپس دکھائے ہیں, ایک عام آدمی اگر کوئی غلطی کرتا ہے, کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو آپ کے ادارے سارے حرکت میں آ جاتے ہیں. I'm not going to mention the names of the people for so many reasons. لیکن اگر کوئی لیڈر اداروں کو گالیاں دیتا ہے تو اس کو سزا کون دے گا؟ نمبر 1. آپ کہہ رہے ہیں کہ حسین نواز صاحب کی تصویر لیک کی گئی اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پرپسفل ایکٹ تھا, تو کیا آپ اس پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جے آئی ٹی کی جو ساری کارروائی ہے اس کو اوپن ہونا چاہیے؟ نہیں, ہم یہ دیکھیں نا, یہ ایشو سپریم کورٹ کا ہے. ہم نے اپنی پہلی ریزرویشن یہ بیان کی جس کو درخور اتنا نہیں سمجھا گیا کہ یہ, اور دیکھیں کتنا مضبوط دلیل ہے اس میں کہ ایک آدمی جو حدیبیہ میں آلریڈی آپ کو انویسٹیگیٹ کر چکا ہے وہ دوبارہ کر سکتا ہے؟ آپ کو نہیں کر سکتا نا میرے بھائی. ٹھیک ہے, دوسرا آدمی رشتہ دار ہے. اسی ملک کی عدالتوں میں ججز چینج ہو جاتے ہیں, ایون سپریم کورٹ کے جج چینج ہو جاتے ہیں, اور پھر یہ وہ مدعی ہیں کہ جنہوں نے جب پہلے اپلیکیشن دی تھی تو مسترد ہو گئی تھی, کچھ عرصے بعد دوبارہ ایڈمٹ ہو گئی ہے. یہ بھی یعنی کہ ایک سوالیہ نشان تو ہے نا بھائی. میں نے تو علی احمد کرد کے منہ سے یہ سنا تھا تو میں نے کہا واقعی. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, ہم دیکھیں ہم سے زیادہ اس عدلیہ کا یا ایون اس جے آئی ٹی کا کوئی ہمدرد نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنا اصل کردار ادا کریں. کسی کے ذہن میں اگر غرض ہے تو نکال دیں اس کو. اگر آپ کے ذہن میں انتقام ہے تو اس انتقام کو اپنے ذہنوں سے نکالیں. یہ ملک اس صورت میں آگے جائے گا.
گرج مرج جو ہے نا وہ اس سے آپ ایک لمحے کے لیے خوش ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہی اندھیرا چھا جائے گا. جی آپ بولیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے، چلیں انہیں بھی کرنے دیں، آپ بھی کرا لیں گے. مشاہد صاحب میرا سوال یہ ہے کہ پاناما کیس کو لے کر معاملات چل رہے ہیں، پاناما کیس کو لے کر معاملات چل رہے ہیں سر. چلو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر، پاناما کیا ہو گیا؟ میں سوال کروں. سر میرا سوال یہ ہے کہ پاناما کیس میں جو کورٹ 5 رکنی بینچ کے پاس کیس تھا، اس کے ڈیسیژن سے ایک اطمینان کی بات آپ کی پارٹی کے لیے یا فیملی کے لیے یہ تھی کہ وہ پہلے بھی پرائم منسٹر تھے اور اس کے بعد، لیکن اس فیصلے سے اٹھنے والے چھینٹے شریف فیملی کے اجلے دامن کی طرف آئے ہیں. اور ابھی جے آئی ٹی کا کیس چل رہا ہے جو یوں کہنے کہ اس کے ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار لٹک رہی ہے، اور جو پبلک سروے اس کے بعد ہوا اس میں 3% گراف پاپولیرٹی کا نیچے ہے. سر ایک آپ کی پارٹی کے ممبر ہیں، وہ پٹیشنر ہیں عمران خان کے خلاف، اور ان کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں اسی طرح کے ایلیگیشنز کو لے کے کیس چل رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اور اس کیس سے آپ اطمینان رکھتے ہیں کہ آپ پرائم منسٹر یا ان کی فیملی اس سے سرخرو ہوں گے، اور عمران خان کو بھی آپ اس کیس کو اتنا ڈیمیج کر پائیں گے جتنا انہوں نے آپ کی پارٹی کو یا شریف فیملی کو کیا؟ یہ میرا سوال. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو موجودہ جے آئی ٹی ہے اس پہ ہم نے ایک باقاعدہ لکھ کے اعتراض کیا ہوا ہے. تو اعتماد والی بات تو اس وقت ہوتی نا جب ہم نے اعتراض نہ کیا ہوتا. وہ تو ہمارا اعتراض اپنی جگہ پہ ہے. سپریم کورٹ جو ہے اس پہ ہمیں پورا اعتماد ہے. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے اور جے آئی ٹی سپریم کورٹ نہیں ہے. ایک نمبر 2 یہاں کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، لہذا کسی کو سی آئی اے پولیس کا ڈی ایس پی بننے کی تو کوشش نہیں کرنی چاہیے نا. ٹھیک ہے، تو باقی یہ جو اجلے دامن پہ چھینٹے پڑتے ہیں نا اس سے داغ نہیں لگتا. اگر دامن اجلا ہو، داغ ان لوگوں کی شکلوں پہ لگتا ہے جو جھوٹ بول رہے ہیں اور جو ہر لحاظ سے کرپشن کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں. جی ثناء اللہ صاحب آخری سوال. کرنے دو کوئی بات نہیں. جی جی جی. ایک تو آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ جے آئی ٹی سے انتقام کا جذبہ مشرف سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ مشرف نے جب یہ ساری انویسٹیگیشن کی تھی پوری انتظامیہ ان کے ساتھ تھی. آج انتظامیہ حکومت آپ کے پاس ہے، تو جے آئی ٹی سے اور اس انویسٹیگیشن سے خوف کیوں ہے جب آپ واضح سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ کلیئر ہیں، سب چیز صاف ہے. دوسرا جو آپ نے جاوید کیانی کے بیان کی بات کی، وہ میں بتاؤں رات کو پی ایم ہاؤس سے معظم نامی ایک شخص کے موبائل سے وہ ریلیز ہوا ہے، ان کا ذرائع سے بیان کہ ان پر دباؤ ڈالا. اس کی تردید کر رہے ہیں نا. پھر ہم کو تردید کریں، آپ نہ کریں، میں آپ سے نہیں کہہ رہا. چلو ہو گئے نا، میں آپ سے نہیں کہہ رہا. جنہوں نے تردید کرنی ہوگی وہ کر دیں گے اگر یہ بات درست نہیں ہے. جی اور کوئی بات؟ شاید دوسرا سوال جی پہلا جو تھا وہ مشرف سے زیادہ انتقام دیکھیں مشرف جو ہے وہ تو ایک آمر تھا. اس وقت عدالتیں آزاد نہیں تھیں اور اس وقت باتیں باہر نہیں آتی تھی، میڈیا اتنا وائبرنٹ نہیں تھا. آج تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. مطلب کہ جو کچھ مشرف کے دور میں بیتا ہے وہی آج بھی بیتے گی کیا؟ ناظرین تازہ ترین میں آپ اور اس وقت آپ نے دیکھا مسلم لیگ نون کے رہنما موجود ہیں اس وقت اور میڈیا کے نمائندوں سے بات کر رہے ہیں. مشاہد اللہ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں کسی حکومت نے خود کو احتساب کے لیے پیش نہیں کیا. وزیر اعظم کے بیٹے کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے، ہم برداشت کر رہے ہیں. مشرف بھی بہت کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن کچھ نہیں کر سکا. واٹس ایپ کال کا معاملہ ہم نے نہیں اٹھایا. یہ کہنا تھا رہنما مسلم لیگ نون مشاہد اللہ کا. انہوں نے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ عمران خان کی ہر تقریر پر کوئی نہ کوئی ایف آئی آر بنتی ہے. ایمبولینس بلانا ایک ڈرامہ تھا، 7 گھنٹے تک ان کی فیملی اذیت میں رہی. اور مشاہد اللہ نے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی میدان میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہم نے خود کو احتساب کے لیے پیش کر کے اچھی روایت قائم کی ہے. پرویز مشرف دور کا ایک آدمی اس جے آئی ٹی میں بھی بیٹھا ہوا ہے.